بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسی مائیں جن کی گود سے تربیت پانے والے بچے زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی کا پرچم لہراتے ہیں۔ کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بعض مائیں ایسی عادات اور صفات کی مالک ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے بچے زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سی 5 خوش نصیب خواتین ہیں جن کا انداز تربیت، سوچ کا زاویہ اور پاکیزہ کردار بچوں کی کامیابی کی بنیاد بن جاتے ہیں؟ کیا یہ محض اچھے نصیب کا کھیل ہے یا پھر اس کے پردے میں کوئی ایسی گہری سچائی پوشیدہ ہے جس کا علم ہر ماں کے لیے لازمی ہے؟ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 5 مثالی ماؤں کی صفات سے روشناس کروائیں گے جن کے پروان چڑھائے ہوئے بچے ہمیشہ زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ ان میں چند خوبیاں پہلے ہی آپ کی شخصیت کا حصہ ہوں یا پھر آپ آج ہی انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عزم کر لیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو نقطہ بہ نقطہ آخر تک لازمی دیکھیے، کیونکہ اس کا آخری حصہ آپ کے سوچنے کا انداز یکسر بدل سکتا ہے۔ پیارے باذوق ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے انتہائی اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہر والدین کے دل کی دھڑکن اور روح کے بہت قریب ہے۔ اس روئے زمین پر شاید ہی کوئی ایسا ماں باپ ہو جو اپنی جگر گوشے اولاد کو کامیاب، خوشحال، بلند کردار اور نیکی کے راستے پر گامزن دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ ہر ماں اور باپ کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے بچے زندگی کے ہر کٹھن مہم میں کامیابی کے جھنڈے گاڑیں، معاشرے کے لیے فخر کا باعث بنیں، دین اور دنیا دونوں جہانوں میں عزت و مرتبت پائیں اور اپنے خاندان کا نام روشن کریں۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال یہ ابھرتا ہے کہ اصل میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کیا محض ڈھیروں مال و دولت جمع کر لینا ہی کامیابی ہے؟ کیا کسی اونچے اور باوقار عہدے پر فائز ہو جانا ہی کامیابی کی دلیل ہے؟ یا پھر کامیابی کا حقیقی مفہوم اس ظاہری چمک دمک سے کہیں زیادہ وسیع، عرفہ اور گہرا ہے؟ سچی حقیقت تو یہ ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی مال و اسباب یا عارضی شہرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامرانی یہ ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے، اس کا باطنی کردار بے داغ ہو، اس کے اخلاق عالیہ بلند ہوں، وہ دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں اور اس فانی دنیا کے ساتھ ساتھ ابدی آخرت میں بے سرخ روح اور کامیاب ٹھہرے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا کی تمام تر آسائشیں اور عیش و عشرت کے سامان موجود ہوں لیکن اس کی زندگی اللہ پاک کی ناراضگی اور نافرمانی میں بسر ہو رہی ہو تو وہ شخص حقیقی معنوں میں کبھی کامیاب نہیں کہلا سکتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان بالکل سادہ اور عاجزانہ زندگی گزار رہا ہو مگر وہ اپنے رب کا فرمانبردار، متقی اور اچھے اخلاق کا مالک ہو تو در حقیقت وہی سب سے کامیاب انسان ہے۔ کامیابی کی اہمیت انسانی زندگی میں اس لیے بھی سب سے نمایاں ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کو پانے کے لیے انسان بستر حیات سے لے کر لحد تک مسلسل جد و جہد اور انتھک محنت کرتا ہے۔ ایک طالب علم راتوں کی نیندیں قربان کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب ہو سکے۔ ایک مزدور کڑی دھوپ میں خون پسینہ بہاتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیابی پا سکے۔ ایک تاجر کاروبار میں دن رات ایک کرتا ہے تاکہ وہ منافع اور کامیابی حاصل کر سکے۔ لیکن سب سے پائیدار اور حقیقی کامیابی وہ ہے جو انسان کو دنیا کی عارضی زندگی اور آخرت کی ابدی زندگی دونوں جگہ سود مند ثابت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بار بار سچی کامیابیوں کو فلاح کے جامع لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں کامیاب صرف وہی لوگ ہیں جو پختہ ایمان اور صالح اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کی گھڑیاں گزارتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، جب معاملہ اپنی اولاد کا ہو تو کامیابی کی اہمیت اور بھی دوگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک انتہائی عظیم اور بیش قیمت نعمت ہے۔ ماں باپ کی زندگی کے سفر میں ان کے بچے محض ایک خونی رشتہ نہیں ہوتے بلکہ وہ دل کا چین، آنکھوں کا نور اور زندگی کی حقیقی خوشی کا مظہر ہوتے ہیں۔ ایک ماں 9 ماہ تک
اس ننھی جان کو اپنے وجود کے حصار میں رکھتی ہے، قدم قدم پر تکلیفیں جھیلتی ہیں، بے حساب قربانیاں دیتی ہیں، اور پھر اپنی بقیہ پوری زندگی اس بچے کی نشو و نما اور بہترین پرورش کی نظر کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک شفیق باپ اپنے اولاد کے آرام و آسائش کے لیے دن رات سخت محنت کرتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اور اولاد دراصل والدین کے پاس اللہ پاک کی ایک مقدس امانت ہوتی ہے۔ یہ صرف مسرت کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ ماں باپ کی دی ہوئی تربیت، ان کے دل سے نکلی دعائیں، ان کی محنت اور لازوال قربانیاں اولاد کی پوری شخصیت اور سوچ پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اولاد کی پاکیزہ تربیت کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ ایک نیک، صالح اور فرمانبردار اولاد نہ صرف دنیا کی زندگی میں والدین کے لیے باعث عزت اور فخر بنتی ہے بلکہ ان کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے حق میں ایک دائمی صدقہ جاریہ کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ جب کوئی بچہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی مسرت صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کا پورا خاندان اور معاشرہ اس خوشی سے سرشار ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کامیابی کی صورت میں اپنی زندگی بھر کی مشقت اور دعاؤں کا میٹھا پھل دیکھتے ہیں۔ جب ان کا کوئی بچہ نیک، باوقار، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کامیاب انسان بن کر ابھرتا ہے تو والدین کے دل کو بے پناہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی دی ہوئی قربانیاں اور راتوں کا جاگنا رائے گا نہیں گیا۔ اسی لیے ہر ذی شعور ماں باپ کی سب سے بڑی اور آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا و آخرت میں سرخ رو ہو۔ اللہ رب العزت تمام خواتین کو اپنی مخلوق میں خاص عزت، احترام اور بلند مقام عطا فرماتا ہے، لیکن بعض مائیں ایسی خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں جن کی اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہوتے ہیں۔ ان کا تقوی، ان کا خلوص نیت، ان کی عبادات کا ذوق، ان کی گریہ وزاری اور ان کی ہوئی منفرد تربیت کا اثر ان کی اولاد کے اخلاق پر واضح طور پر جھلکتا ہے۔ ایسی پاک باز عورتیں اپنے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ اور جنت کا ایک بہترین نمونہ بنا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی گود سے نکلنے والے بچے زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر نمایاں کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایسی ہی 5 صفات کی حامل ماؤں کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں جن کا طرز زندگی نہ صرف ان کی اپنی ذات کو نکھارتا ہے بلکہ ان کی اولاد کی ابدی کامیابی کا حقیقی سبب بنتا ہے۔ ناظرین باوقار، ان میں سب سے پہلی وہ ماں ہے جو 5 گانہ نماز کی سخت پابند ہوتی ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن اور ایک مومن بندے کی اپنے رب سے ملاقات یعنی معراج ہے۔ جو عورت اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ مضبوط اور استوار رکھتی ہے، 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، سچے دل سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے اور اس کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتی ہے، اس کی پوری زندگی میں ایک خاص قسم کا ایمانی نور اور برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی پاکیزہ نور روحانی طور پر اس کے بچوں کی شخصیت میں بھی منتقل ہوتا ہے، کیونکہ بچے اپنی ماں کی ہر ایک حرکت کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی ماں کو روزانہ باقاعدگی سے نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اللہ کے ذکر الہی میں مشغول دیکھے تو اس کے ننھے دل میں خود بخود دین اسلام کی سچی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے۔ ماں بچے کا پہلا مکتب اور سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بچہ بولنے کے انداز سے لے کر چلنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے تمام آداب بنیادی طور پر اپنے ماں کی گود سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر ماں نماز کی پابند ہو تو وہ اپنی اولاد کو بھی نماز کی اہمیت سکھاتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سچی کامیابی کا راز اللہ کے حضور دامن پھیلانے میں ہے اور ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ایسی ایمانی ماحول میں تربیت پانے والے بچے عام طور پر نہایت نیک، ذمہ دار، امانت دار اور بلند کردار کے مالک بنتے ہیں۔ نماز
نماز انسان کی زندگی کے اندر ایک بہترین نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ جو انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے مالک کے حضور حاضری دینے کا عادی ہو، اس کے اندر وقت کی پابندی، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس اور خود احتسابی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے۔ اور یہی وہ بنیادی اوصاف ہیں جو دنیاوی اخروی کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی بنتے ہیں۔ جب ماں خود ان تمام صفات سے آراستہ ہوتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے یہ خوبیاں اپنے اولاد کے اندر منتقل کر دیتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے بچے نہ صرف دینی اور اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر امتحان میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اندر سچائی، دیانتداری اور محنت کا ایک ایسا ولولہ پیدا ہوتا ہے جو انہیں دنیا کے ہجوم میں دوسروں سے بالکل ممتاز اور منفرد بنا دیتا ہے۔ دوسری وہ عظیم ماں ہے جو اس بات کا سخت خیال رکھتی ہے کہ اس کے بچوں کو صرف اور صرف حلال روزی ہی کھلایا جائے۔ اسلام میں رزق حلال کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جو غذا انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اس کے اثرات براہ راست اس کے ذہن، سوچ اور اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ایک ماں اس معاملے میں انتہائی حساس ہو کہ اس کے بچوں کے حلق سے نیچے اترنے والا ہر ایک لقمہ پاک اور حلال کمائی سے حاصل شدہ ہو، تو یہ چیز بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی الہی نعمت بن جاتی ہے۔ رزق حلال کی برکت سے انسان کے جسم میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی اور گداز آتا ہے اور انسان کا جھکاؤ اچھے کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ ایسی پاک باز ماں کبھی بھی حرام یا مشتبہ ذرائع سے حاصل کی گئی دولت اور عارضی آسائشوں پر خوش نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس سچائی سے بخوبی واقف ہوتی ہیں کہ حرام مال سے عارضی طور پر تو شاید کوئی فائدہ مل جائے، لیکن حرام رزق کی پوشیدہ نحوست اور بے برکتی زندگی کے حقیقی امن اور سکون کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنے شوہر کو بھی ہمیشہ حلال روزی کمانے کی تاکید کرتی ہے اور اپنے گھر کے تمام تر مالی معاملات میں دیانتداری کو سب سے مقدم رکھتی ہے۔ جب بچے ایسے پاکیزہ اور برکت والے ماحول میں پرورش پاتے ہیں تو ان میں سچائی، امانت داری اور حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے کا شعور شامل ہو جاتا ہے۔ رزق حلال یہ مبارک اثرات صرف دنیاوی زندگی تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ دعاؤں کی قبولیت اور زندگی میں برکتوں کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسے بچوں کے قلوب ہمیشہ روشن اور ان کے نظریات مثبت ہوتے ہیں اور وہ برائی یا غلط راستوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتے۔ وہ اس اصول کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں کہ سچی کامیابی کسی شارٹ کٹ، دھوکے یا فریب سے نہیں، بلکہ خون پسینے کی محنت، مکمل دیانتداری اور اللہ رب العزت کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی پختہ سوچ انہیں زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ آگے رکھتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے ایک روشن مثال بن جاتی ہے۔ تیسری وہ عاقل اور سمجھدار عورت جو اپنے شوہر کی تمام جائز اور شرعی باتوں میں اس کی دل سے فرمانبردار ہوتی ہے اور اپنے گھر کے داخلی سکون اور اطمینان کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتی ہے۔ دین اسلام نے میاں بیوی کے اس ازدواجی تعلق کو انتہائی مقدس اور مضبوط قرار دیا ہے۔ جب کسی گھر کے اندر باہمی محبت، ایک دوسرے کا احترام اور خلوص نیت کے ساتھ تعاون کا ماحول قائم ہوتا ہے تو اس کا سب سے گہرا اور مثبت اثر وہاں پرورش پانے والی اولاد پر پڑتا ہے، کیونکہ بچے بنیادی طور پر وہی کچھ سیکھتے ہیں اور اپناتے ہیں جو وہ اپنے گھر کے ماحول میں دن رات مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کو ایک دوسرے کا دل سے احترام کرتے اور محبت سے رہتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے اپنے اندر بھی عزت، صلہ رحمی اور محبت کی اعلیٰ صفات خود بخود پروان چڑھیں گی۔ ایک باشعور اور نیک عورت اپنے گھر کے ماحول کو ہر حال میں خوشگوار اور پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چھوٹی موٹی اور معمولی خانگی باتوں پر لڑائی جھگڑا کھڑا نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ صبر، تحمل اور بردباری سے کام لیتی ہے اور اپنے پورے خاندان کو ایک لڑی میں پیرو کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنی ذات کا فائدہ یا انا کی تسکین نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نظر پورے گھر کے امن و سکون پر ہوتی ہے۔ جب گھر کا اندرونی ماحول
پرامن اور پرسکون ہو جائے تو وہاں رہنے والے بچے ذہنی طور پر انتہائی مضبوط اور پرسکون ہوتے ہیں، ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہوتی ہے اور ان کی شخصیت ایک متوازن اور مثبت رخ اختیار کرتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اگر کسی گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور تنازعات کا بازار گرم رہے تو وہاں رہنے والے معصوم بچے ہمیشہ خوف، شدید بے چینی اور گہرے ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک صالح اور سمجھدار ماں اپنے اعلیٰ کردار کے ذریعے اپنے بچوں کو ایک ایسا محفوظ، پرامن اور مثبت ماحول فراہم کرتی ہے جو ان کی مستقبل کی کامیابیوں کا ضامن بنتا ہے۔ ایسے ماحول کے بچے ہمیشہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ نہایت شائستہ ہوتا ہے اور وہ زندگی میں آنے والے ہر بڑے چیلنج کا مقابلہ بڑی ہمت اور دانش مندی سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، چوتھی وہ بلند ہمت ماں ہے جو اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی لازوال تعلیمات اور دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف کراتی ہیں۔ اگرچہ دنیاوی علوم اور جدید تعلیم حاصل کرنا بھی اپنی جگہ انتہائی ضروری اور اہم ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اس کے اصل مالک اور خالق سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کے درمیان واضح فرق سکھا دے اور زندگی گزارنے کا حقیقی اور درست طریقہ بتا دے، اس الہی علم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دوسری دولت یا خزانہ نہیں ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن پاک پڑھنے کا شوق اور طرب پیدا کرتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نواہی سے واقف کراتی ہے، سرور کائنات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں سے روشناس کرواتی ہے اور انہیں اسلامی اخلاق و آداب کا پیکر بناتی ہے، تو وہ دراصل ان کے مستقبل کی ایک ایسی مضبوط اور ناقابل تسخیر بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، کیونکہ قرآن مجید محض الفاظ کی تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات اور گائیڈ بک ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ اور ہر مسئلے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب بچے اپنی ابتدائی اور چھوٹی عمر سے ہی قرآن اور دین مبین کی تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگاتے ہیں تو ان کے معصوم دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور نیکی کے کاموں کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بچپن میں ہی اس عظیم راز کو پا لیتے ہیں کہ انسانی زندگی کا اصل اور حقیقی مقصد محض دنیاوی مال و دولت سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہی بلند شعور انہیں معاشرے میں پھیلنے والے غلط راستوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں ان کی درست رہنمائی کرتا ہے۔ ایسی مثالی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابی حد تک علم نہیں سکھاتی، بلکہ خود اپنی ذات سے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتی ہے۔ وہ انہیں ہمیشہ سچ بولنے، اپنا وعدہ پورا کرنے، اپنے سے بڑوں کا دل سے احترام کرنے، چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھنے اور دوسرے انسانوں کے حقوق العباد کو پوری دیانتداری سے ادا کرنے کی عملی تلقین کرتی ہے۔ جب بچے ان سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو ان کا کردار اور شخصیت معاشرے میں دوسروں سے بالکل ممتاز اور منفرد ہو جاتی ہے۔ لوگ ان کی دیانتداری پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، ان سے سچی محبت کرتے ہیں اور ہر محفل میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو آگے چل کر ان کی عظیم کامیابی کا سب سے بڑا سبب بنتے ہیں۔ دین اسلام کی سچی تعلیمات سے آراستہ ہونے والا بچہ زندگی میں آنے والی بڑی سی بڑی مشکلات اور مصائب کے طوفان میں بھی کبھی مایوس یا نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ عارضی ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ پورے ایمان کے ساتھ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور نئی جد و جہد کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کامیابی ملنے پر کبھی غرور یا تکبر کا شکار نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی نقصان پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے۔ یہی متوازن اور دور اندیش
सोच उसे ज़िंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू करती है। इसलिए जो माँ अपनी औलाद को कुरान और दीन हक़ की तालीम से मुनव्वर करती है, वो हकीकत में उन्हें दुनिया की आरसी ज़िंदगी और आखिरत की अबदी ज़िंदगी, दोनों जहानों की सच्ची और पायदार कामयाबी अता करने का सबसे बड़ा और बेहतरीन ज़रिया बनती है। पाँचवीं और आखिरी वो खुशबख्त माँ है जो हर लम्हा और हर हाल में अपनी औलाद के हक़ में खैर व बरकत की दुआएं करती रहती है। माँ की दुआ एक ऐसी ताकतवर और लाजवाब इलाही ताकत है जिसके असरात और वसअत का अंदाज़ा लगाना इंसानी अक़ल के बस से बाहर है। इस पूरी कायनात में शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जो माँ के रिश्ते की तरह सरापा मुखलिस, बेगर्ज और मोहब्बत का समुंदर हो। एक माँ अपनी औलाद के लिए वो कुछ चाहती और सोचती है जिसका तसव्वुर शायद बच्चे खुद अपने लिए भी कभी नहीं कर सकते। वो बच्चों की अदना सी खुशी में निहाल हो जाती है और उनकी मामूली सी दुख या तकलीफ़ पर तड़प उठती है। यही वजह है कि उसके दिल की गहराइयों से निकलने वाली फरियाद और दुआ में एक ख़ास किस्म का रूहानी असर और कबूलियत का दर्जा होता है। एक नेक और सालेह माँ सिर्फ़ उस वक्त अपने हाथ नहीं उठाती जब उसका बच्चा किसी बड़ी मुसीबत या इम्तिहान में फंसा हो, बल्कि वो तो ज़िंदगी के हर आम और ख़ास लम्हे में अपने बच्चों के लिए अल्लाह के हुज़ूर खैर, आफ़ियत और सलामती की भीख मांगती रहती है। वो हमेशा ये इल्तिजा करती है कि ए मेरे मालिक, मेरे बच्चों को नेक और सालेह बना दे, उनके ईमान व आबरू की हिफाजत फरमा, उन्हें कामिल और अच्छी सेहत अता फरमा, उनके इल्म अमल में बेपनाह बरकत दे, उन्हें अच्छी और मुखलिस दोस्तों की सोहबत नसीब फरमा और उन्हें दुनिया व आखिरत की तमाम सच्ची कामयाबियाँ अता कर दे। ऐसी मुखलिसाना दुआएं हिजाबों के चीरती हुई सीधी आसमानों तक पहुँचती है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म ख़ास से औलाद की ज़िंदगी में लाजवाल बरकतों, रहमतों और कामयाबियों का सबब बनती है। तारीख़ इंसानी का अगर मुताला किया जाए तो ऐसे बेशुमार अज़ीमुल मर्तबत औलिया, उलमा और कामयाब तरीन लोग गुज़रे हैं जिनकी अज़मत और कामयाबी के पीछे बुनियादी तौर पर उनकी माँओं की रातों को रो रो कर की जाने वाली दुआएं शामिल थी। जब इंसान के पास दुनिया का कोई ज़ाहिरी सहारा बाकी न रहे तब भी माँ की मख्फी दुआ एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ी हो जाती है। जब कामयाबी के तमाम रास्ते बज़ाहिर बंद नज़र आने लगें तो अल्लाह तबारक व तआला माँ की दुआ की बरकत से गैब से नए और आसान रास्ते खोल देता है। जब मुश्किलात पहाड़ की तरह सामने आकर खड़ी हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ की तरफ की वजह से उनको रेत के ज़र्रों की तरह उड़ा देता है और आसानियाँ पैदा फरमा देता है। इसीलिए जलीलुल क़द्र उलमाए किराम और दानिश्वर फरमाते हैं कि माँ की दुआ औलाद के लिए एक ऐसा अनमोल और कीमती ख़जाना है जिसकी हर हाल में कदर करनी चाहिए। ऐसी नेक माँ सिर्फ़ अपने बच्चों की दुनियावी तरक्की या मालो ज़र के लिए दुआ नहीं करती, बल्कि वो तो बुनियादी तौर पर अपने बच्चों की आखिरत की कामयाबी और जहन्नम से आज़ादी की दुआएं मांगती है। उसकी ये तड़प होती है कि उसकी औलाद पाकीज़ा किरदार, बाहया, गैरतमंद और अल्लाह की सच्ची फरमाबरदार बनकर जिए। वो ये चाहती है कि उसके बच्चे इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बने और अपने नेक आमाल के ज़रिए अपने खालिक को राज़ी कर लें। जब एक माँ के दिल से ऐसी दुआएं पूरे इखलास और सच्चे जज्बे के साथ निकलती है तो उनके मुबारक असरात सिर्फ़ उसके बच्चों तक नहीं बल्कि उनके आने वाली कई नस्लों तक बाकी रहते हैं। प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम इन तमाम बातों पर गहराई से गौर करें तो इन पाँचों सिफ़ात की हामिल ख़वातीन में एक बुनियादी बात बिल्कुल मुश्तरक और वाज़ह नज़र आती है और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक इंतहाई मजबूत और गहरा ताल्लुक़ इस्तिवार करना, पंजगाना नमाज की पाबंदी, रिज़्क़ हलाल की हमा वक्त फ़िक्र, घर के दाखिली माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और उसे पुरसुकून बनाना, कुरान और दीन की सच्ची तालीमात का फ़रोग़ और अपनी औलाद के लिए मुसलसल बारगाह इलाही में दुआ गो रहना, ये सब ऐसे बेहतरीन और मुखलिसाना आमाल हैं जो किसी भी इंसान को अपने पैदा करने वाले रब के बेहद करीब कर देते हैं। जब एक माँ खुद तक़वा और नेकी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाती है तो उसकी बरकत से उसकी गोद में पलने वाली औलाद भी खुद ब खुद खैर व बरकत, हिदायत और सच्ची कामयाबी के सीधे रास्ते पर गामज़न हो जाती है। लिहाजा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत यह है कि हर माँ को चाहिए कि वो खुलूस नीयत के साथ
اپنے اندر ان پاکیزہ صفات اور عادات کو پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شروع سے ہی کامل یا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نیک نیت کے ساتھ مسلسل کوشش اور جد و جہد کرنا اصل مطلوب ہے۔ اگر آج سے ہی ایک ماں پختہ عزم کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دے، اپنے گھر میں حلال رزق کی آمد کی فکر کرے، خانگی ماحول میں محبت، شفقت اور سکون کی فضا پیدا کرے، اپنے نونہالوں کو دین اسلام کے بنیادی آداب سکھائے اور راتوں کو اٹھ کر سچے دل سے ان کے حق میں دعائیں مانگنا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکیزہ تربیت کے مثبت اور حیرت انگیز اثرات اس کی اولاد کی عملی زندگی میں بہت جلد نمایاں طور پر نظر آنے لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین اسلامی اور اخلاقی خطوط پر تربیت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، ان کے دل سے نکلی ہر نیک دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، ان کے گھروں کو امن، سکون، محبت اور برکت کا گہوارہ بنائیں، اور ان کی اولاد کو دین و دنیا دونوں جہانوں کے حقیقی دائمی اور سرمدی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھنا چاہیے کہ خیر کو آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایمان افروز اور قیمتی معلومات آپ تک پہنچانے میں ہمیں بہت محنت لگی ہے، لہذا ہماری محنت کو سراہتے ہوئے اور اس نیکی کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر فرما دیجئے، تاکہ کسی اور کی پریشانی بھی اس عمل سے دور ہو جائے۔ اور اگر آپ اس طرح کی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور سب سے اہم بات، کمنٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام تحریر فرما دیں۔ یہ نیکی کا ایک چھوٹا سا قدم آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔